کو نہیں روکا. میں نے کسی کو یا آپ نے کسی کو فردن دعوت نہیں دینی اپنے غم کا اظہار کرنے کی، اپنی بیزاری کا اظہار کرنے کی. بیزاری، غم، غصے کا اظہار ایک آئینی اور قانونی حق ہے ہر انسان کا، اور وہ اظہار کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس ایک میں سمجھتا ہوں موقع بھی ہے، اور اپنا طریقہ وہ خود چنے گا. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں پوری قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے وفادار ہیں. ہم ہر وہ قدم کریں گے جس سے ہم خان صاحب کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس وقت ان کی صحت سب سے ضروری بات ہے ہمارے لیے، اور ہماری بڑی جنگ ہے پاکستان میں جو 78 سال سے جبر کا نظام ہے. ہم نے اس نظام کو شکست دینی ہے. اس نظام کے پاس نفری بھی ہے، اس نظام کے پاس بندوقیں بھی ہیں. ہم نے اس نظام کو شکست دینی ہے تو پتھروں سے نہیں ہوگا، وہ ہماری بھرپور اخلاقی قوت سے ہوگا اور 25 کروڑ عوام کی تائید سے ہوگا. آپ نے جو پہلے لائے عمل دیا تھا ہڑتال کا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو یوٹیوب چینل پہ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تماشا، ایک ٹرک آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 50,000 لوگ ہیں، وہ خود شامل ہوں اس عمل میں. اپنی دکان نہ کھولیں، اپنی ٹیکسی نہ چلائیں. ہر شخص کو آپ نے دعوت دی ہے اس عمل میں شامل ہونے کی جو آزادی کا عمل ہے. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جو بھی آگے عمل ہمیں کرنا ہوگا آپ کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ کریں گے. کوئی بھی یہاں ڈرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خان صاحب سے ہٹ کے اپنا کوئی سیاسی وجود رکھتا ہو. ہمارا سیاسی وجود، ہمارا اخلاقی وجود اس وقت خان صاحب کی ذات سے منسلک ہے. دیکھیں جہاں تک قوم کا تعلق ہے نا، تو آپ دیکھ لیں کہ انسان کا ماضی بھی گواہ ہوتا ہے. شکر ہے، خدا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے. درست ہم جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہم اپنے کسی بچے کو ایسے نہیں مروائیں گے. ہماری اولادیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ماؤں کے بچے ہیں. لہٰذا ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے اننیسیسری. ہم جان دیں، کیوں مروائیں بچوں کو؟ احتجاج یہ کہ ہر کوئی اپنے شہر میں نکلیں، پورے اپنے شہر میں نکلیں، اپنے علاقے میں نکلیں. پاکستان آباد ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ تھوڑی سی آبادی باقی پورا ملک خالی ہو. ہر کوئی اپنے شہر میں نکلے، اور اس طرح سے اگر لوگ نکلنا شروع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے، تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. ہر کوئی اپنے شہر میں گھر سے باہر نکل کے بیٹھ جائے، سڑکوں پر بیٹھ جائے، بازاروں میں بیٹھ جائے، چوراہوں میں بیٹھ جائے. محمود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر چوک ڈی چوک بناؤ. کسی نے روکا ہے؟ 8 فروری کو بناتے ہم نے روکا کسی کو؟ کہا باہر نکلو. اس لیے ہم جو ہے ایک اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا اور خان صاحب کو باہر لانا. اسٹریٹجک پیشنس چاہیے. اگر جلد باز انسان ہو، ایسے کبھی تولا کبھی ماسا ہو، نہیں کام کر سکتا. سب کی ذمہ داری ہے. خان صاحب ہمارے عزیز ہیں، ہمارے. یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحیح ساتھ باہر لے کے آئے گا. مجھے کتنے لوگ ملے، انہوں نے کہا ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے، ہم اپنی آنکھ جوان ملے، ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے. آپ اعلان کرو. اگر اعلان کریں، یقین کریں کروڑوں جوان کہیں گے ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے. میں باہر بھی کہا ہے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے خان سے عزت سے جینا سیکھیں. ہمارے پاس منصب ہے، عہدے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن لوگوں کے دل تمہارے پاس نہیں ہے. دلوں کا جو رانجھا ہے، دلوں کا جو کیا کہتے ہیں بادشاہ، وہ عمران خان ہے پاکستان کے عوام کے نگاہ. آپ نہیں ہو، اور ان سے یہ منصب، اس کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کراس لگ گئے. اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ ہیں. ان کے پاس سب کچھ ان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے پاس، استثناء بھی حاصل کر لیے. اگر یہ آج ان سے عہدہ ختم ہو جائے، کل عوام کو پوچھیں گے؟ کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. عوام کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں. واپسی کا راستہ ہے، اسی سے سیکھ لو، اسی سے سیکھو. اچھا سر، یہ کافی دیر سے پہ آپ نے چکزئی صاحب کو برا بولا، انہوں نے فیل کیا ہے. بوڑھا نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا ہم سب بزرگ ہیں، انہوں نے کہا میں بزرگ نہیں ہوں. وہ سب سے زیادہ جمع ہمت ہے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، کافی دیر سے آپ لوگ پروٹیسٹ میں، آپ کے کارکنان پروٹیسٹ میں، پارلیمنٹیرین پروٹیسٹ میں، تو اتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی اعلیٰ سطح سے کوئی رابطہ بحال ہوا؟ عمران خان کو منتقلی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی ابھی تک کروائی ابھی گئی؟ تک نہیں ہوئی جی. ہٹ گرمی ہے ان کی جانب سے، غیر انسانی سلوک ہے ان کی جانب سے. ہم بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھے رہیں گے. ان کو ہمیں کچل کے آگے بڑھنا ہوگا. تھینک یو سر.
جو کہ یہ اچھی بات ہے.